یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل آپ کو خون کے آنسو رلا دے گا۔ لہٰذا ماں باپ سے پیار کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں انتہائی خوبصورت سبق موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے ان کو نواز دیا اور وہ بیٹا ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خوشی تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ وہ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا، وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا، دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی؟ مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اسی لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی، اور وہ دل ہی دل میں سوچتی، دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب 4 گھروں میں جا کر کام کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا؟ کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھی کام کرتی تھی، وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخر کار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی رہی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا تقریباً بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پوچھا ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخر کار وہ عورت نے گلی سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا۔ مگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تبھی وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں اسے کوئی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے، اور میری ایک آنکھ تو ہے۔ تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر، جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں اڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے بڑا آفیسر بنا دیا۔
لیکن وہ آفیسر بننے کے ساتھ ساتھ ماں کا نافرمان بھی بن گیا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ بہت گہرا یاریانہ ہو گیا۔ وہ آفس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ جب شام کو آدھی رات گھر آتا تو ماں بیچاری بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ بولتی، بیٹا اتنی رات تک کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا، میں جہاں مرضی رہوں، تجھے اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ تجھے کیوں نہیں سکون آتا؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اتنی بات کہہ کر پھر باہر چلا جاتا۔ ماں پیچھے سے آواز لگاتی تو کہتا، منحوس کہیں مرتی بھی نہیں ہے اور ہر وقت مجھے ہی کھری کھوٹی سناتی رہتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آیا تو ماں شدید بخار سے تڑپ رہی تھی۔ ماں نے بولا، بیٹا تجھے میری اتنی بھی فکر نہیں کہ میں اتنی زیادہ بیمار ہوں اور تو اتنی رات تک باہر رہتا ہے؟ تو بیٹا بولا، میں باہر جاتا ہوں اور آپ کی دوائی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، گھر میں ہی دوائی پڑی ہوتی ہے، چپ چاپ کھا لیا کرو اور مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ میں تمہاری روز روز کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر بستر پر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ دوستوں نے صلاح مشورہ کیا اور رات باہر ہی گزارتی اور ماں شدید بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور مرنے سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط لکھا اور ہمسائے کے لڑکے کو پکڑا دیا، جہاں بھی میرا بیٹا تجھے ملے اسے یہ خط دے دینا۔ جب اس لڑکے کو ماں کا خط ملا تو وہ ایک دم سے کھول کر خط کو پڑھنے لگا تو اس میں لکھا تھا، بیٹا میں امید کرتی ہوں اب تم پرسکون ہو گئے ہوگے کیونکہ تمہاری ماں اب دنیا میں نہیں ہے۔ بیٹا مجھے تمہارے پیسے نہیں، تمہارا وقت چاہیے تھا۔ تمہاری جدائی نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ بیٹا میری بیماریوں کا علاج دوائیوں میں نہیں تھا، تمہارے محبت بھرے 2 جملے ہی میری بیماری کے علاج کے لیے کافی تھے، اور تم نے میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ تمہاری بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور جب تم بیمار ہوتے تو میں رات جاگ کر گزارتی تھی۔ اور بیٹا پتہ ہے میں نے اپنی والیاں بیچ کر تمہارے لیے وہ سائیکل خریدی تھی، اسی پر تم دن رات چلتے تھے، کھیلتے تھے، تمہاری ہر خوشی میری خوشی تھی اور میں نے اپنی ساری خوشیاں تمہاری خوشیوں پر قربان کر دی۔ اور بیٹا جب تم بڑے ہوئے تو تمہارے لیے تمہارا آفس، تمہاری میٹنگز بہت اہمیت رکھتی تھیں اور میں تو ڈرتے تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھتی تھی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے اور تم مجھے کچھ کھری کھوٹی نہ سنا دو، اور تمہارا بات کرنا مجھے ویسے ہی مار دیتا تھا۔ خیر اب تو تمہیں سکون مل گیا ہوگا، مگر بیٹا اپنے بچوں کو ضرور بتانا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ضرور وقت دیں، ماں کی باتوں کا برا نہ منایا کریں۔ بیٹا تم ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ تمہاری امی اتنا خط پڑھتے ہی بیٹے نے دوڑ لگا دی اور ماں کی میت کے پاس جا کر رو رو کر عرض کرنے لگا، ماں ایک بار اٹھ جانا، میں تمہاری بہت خدمت کروں گا، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا۔ لیکن ماں تو جا چکی تھی، اب ماں نے واپس کہاں سے آنا تھا؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ ایسی نعمت ہے جس کی قدر کر لی جائے۔ خدا کی قسم اگر یہ چلے گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، آج ان سے بات کرنے کے لیے ان کی قبر پر جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ ماں پکارتی ہے تو کہتے ہیں مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے، والد کہتا ہے مجھے وقت دو تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے ایک بار دیکھ لیں تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ رات جاگتے ہیں ہم کب گھر واپس آئیں گے، مگر ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم ان کی نیند کا خیال کریں اور ان کی باتیں مانیں۔ یقین جانیے احادیث میں مضمون ملتا ہے، جس سے اس کے والدین راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے والدین ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، حضور ہمارے سب سے زیادہ حسن و اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا والد۔ ہم سب کے لیے بہت محبت بخیر رہے ہیں، ہمارے کسٹمر ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے فرینڈ ہوں، سب کے لیے ٹائم ہے، مگر شاید بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔
آج کی ویڈیو سے یہ پیغام لے لیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، ماں باپ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن آج حال بہت برا ہے، ایسا نہ کیجئے، ان کی قدر کیجئے، اس پیغام کو اڈاپٹ کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح داخل کیجئے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور اگر ماں باپ چلے گئے، جیسے اس لڑکے نے پیغام دیا کہ اب وہ ماں کی میت پر کہہ رہا ہے ماں واپس آ جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا، اب ماں نے کہاں آنا تھا؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین چلے گئے رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔